بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ یکم محرم الحرام اور سچ ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن کربلا میں خواتین کا کردار۔ ناظرین، یکم محرم سے 10 محرم تک ہم ہر روز کربلا میں خواتین کے کردار پہ بات کریں گے۔ ہم ہر اس خاتون پہ بات کریں گے جو کربلا کے میدان میں موجود تھیں، جس نے وقت کے امام کا ساتھ دیا، اور وقت کے امام کا ساتھ صرف باپ سمجھ کے، بھائی سمجھ کے، ماموں سمجھ کے وہ نہیں دیا، بلکہ وقت کے امام کا ساتھ حق سمجھ کے دیا۔ اس وقت جو خواتین کربلا کے میدان میں موجود تھیں، وہ ہر اس مشکل کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی تھیں کہ جس مشکل کے آگے مرد حضرات وہاں پہ موجود تھے۔ کربلا کی خواتین نے ہر اس مشکل کو اپنے سامنے پایا جس کو وہاں کے مرد حضرات نے پایا۔ لاکھوں سلام ہوں کربلا میں موجود ہر مرد و خواتین پر، اور لاکھوں سلام ہوں ہر اس خاتون پر جس نے اپنے بیٹے قربان کیے، جس کے سامنے ان کے بھائی قربان ہوئے، جس کے سامنے ان کے شوہروں کو ذبح کیا گیا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان 10 دنوں میں اپنی ایک ادنا سی کوشش کر سکیں اور ہر اس خاتون کو خراج تحسین پیش کر سکیں جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام، ہم اس میں بات کریں گے کہ کربلا کے میدان میں کتنی خواتین موجود تھیں۔ چونکہ ہماری تاریخ بہت سی تعداد اور بہت سے اختلاف رکھتی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ایک اتھینٹک تعداد لے کے آئیں، ایک اتھینٹک ریسرچ لے کے آئیں۔ ہمیشہ کی طرح سچ ٹی وی کا خاصہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ملک پاکستان کے جو مایہ ناز اسکالرز ہیں ان کو مدعو کیا جائے۔ ہماری سب سے پہلی جو مہمان اسکالر ہیں آج کے پروگرام میں، آپ ان کو نہ صرف سچ ٹی وی بلکہ باقی بھی ٹی وی چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ ملک پاکستان کی نامور اسکالر ہیں، آپ عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، محترمہ رابعہ مظہر صاحبہ۔ رابعہ، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دوسری جو مہمان اسکالر ہیں، بے شک وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، آپ ان کو سچ ٹی وی کے بیشتر پروگرامز میں ایز اے اسکالر آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، بہت پسند فرماتے ہیں۔ پاکستان کے باقی ٹی وی چینلز پہ بھی اور مختلف محافل میں آپ اپنی خدمات بہت اچھے طریقے سے سارے انجام دیتی ہیں۔ محترمہ قندیل زہرا صاحبہ، قندیل، آپ کو بھی آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رابعہ، آج کے پروگرام کا جیسا کہ ٹائٹل ہے، اور سچ ٹی وی ہر سال کی طرح اس سال بھی خواتین کے رول پہ بات کرنے جا رہا ہے کہ کربلا میں جو خواتین موجود تھیں، چاہے وہ خواتین مدینہ سے امام علی مقام کے ساتھ سفر میں شریک ہوئیں، پھر مکہ سے شریک ہوئیں، پھر راستے میں بھی کچھ خواتین نے شمولیت اختیار کی، اور پھر جو میدان کربلا میں، اور خصوصاً جو یوم عاشور جن خواتین نے ہر وہ مشکل، ہر وہ پریشانی اور ہر وہ پریشانی دیکھی رابعہ جو کہ مردوں سے بھی برداشت بہت مشکل سے ہو رہی تھی، تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا سکیں کہ اتھینٹک تعداد بے شک اختلاف ہے، لیکن کوئی ایک ایسا فگر کہ کتنی خواتین جو تھیں وہ میدان کربلا میں موجود تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو سچ ٹی وی کا بہت شکریہ کہ اس نے اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن جو ہے وہ ارینج کی تاکہ جو کربلا میں شامل خواتین تھیں ان کے بارے میں آگاہی مل سکے۔ دیکھیں، کربلا جو ہے وہ حق و باطل کا ایک ایسا معرکہ ہے کہ جس نے اسلام کی نشاط ثانیہ میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ اب ہم کسی بھی معاشرے میں اگر خواتین کا کردار دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خواتین اپنا جو کردار ہے اس میں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں، اس لیے کہ خواتین وہ کسی نسل کو سنوار بھی سکتی ہیں، کسی نسل کو بگاڑ بھی سکتی ہیں۔ اب جتنی بھی ہم لوگ ایک بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کی جو ماں کا کردار ہے وہ کتنا زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے۔ اسی طرح جب ہم میدان کربلا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ جو ہے وہ خواتین کھڑی ہیں، اور میدان کربلا ایک ایسا میدان تھا کہ جہاں
جہاں پہ بہت زیادہ کرب تھا, جہاں پہ بہت زیادہ آزمائش تھی, جہاں پہ بہت زیادہ مصیبتیں تھیں, لیکن وہ خواتین اپنے مردوں کو, اپنے بیٹوں کو جو تھی وہ ان کا جذبہ زندہ کرتی تھیں, ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کرتی تھی کہ وہ امام عالی مقام کے لیے جو ہے وہ شہادت دیں, اور اس میں جو ہے پیاس کی حالت. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو خاتون ہوتی ہے, عورت ہوتی ہے, یہ کم حوصلے والی ہوتی ہے. نہیں, ہمیں بالکل ایسا نظر نہیں آتا کہ جب اسلام کا دور ہوا تو اوائل دور سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ میدان احد ہو, میدان بدر ہو, جنگ کا کوئی بھی میدان ہو تو خواتین جو ہے وہاں پہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں. اب اسی روایات کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ایک جو برابری کا حق دیا بلکہ خواتین کی جو شرکت تھی وہ جب جنگوں میں ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی روایت جو ہے وہ حضور کے دور سے وہ چلی آ رہی ہے, اور خواتین جو تھیں وہ اس دور میں اتنی زیادہ مضبوط تھیں, اتنی زیادہ بلند حوصلے والی تھی کہ وہ اپنے مردوں کو خود تیار کیا کرتی تھیں, اور ان کے لیے اس قدر جو ہے وہ محبت تھی اسلام کے لیے کہ وہ اس چیز کو اپنے لیے بہت باعث فخر سمجھتی تھی کہ ان کا کوئی مرد جائے اور وہ میدان میں جو ہے وہ شہادت حاصل کرے. بالکل. قندیل صاحبہ, اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے کہ اس وقت کی خاتون جو تھی وہ بہت حوصلے والی تھی. میدان کربلا کی اگر بات کریں تو وہاں پہ کوئی اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی ہیں, کوئی اپنے بھائیوں کو تیار کر رہی ہیں, کوئی اپنے باپ کا حوصلہ بندھا رہی ہے, کوئی اپنے شوہر کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. جی ناہیدہ, میں بہت شکر گزار ہوں سچ نیوز کی کہ ہم جب بھی پروگرامز کرتے ہیں زیادہ تر ہم خواتین کے اوپر پروگرامز کرتے ہیں اور خواتین کو میسج پہنچاتے ہیں. اسی طرح اگر ہم تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھیں تو اسلامی معاشرے میں جب اسلام قائم پورے غلبے کے ساتھ قائم ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جو عورت کو مقام اور عزت دی ہے اس کے مطلب ماؤں نے اپنے بچوں کو کس طریقے سے ترتیب دی, کس طریقے سے تربیت دی. اور پھر اگر ہم واقعہ کربلا کی طرف جاتے ہیں تو واقعہ کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں جا کے شروع نہیں ہوا. ماؤں کے حوصلے جو ہیں وہ 28 رجب سے ہی جو ہیں وہ مدینے میں ہی تیار, ماؤں نے اپنے بچوں کو مدینے میں ہی تیار کرنا شروع کر دیا تھا. اپنے وطن کو, اپنے گھر کو کس طریقے سے چھوڑنا ہے اور کس طریقے سے وقت کے یہ بھی معلوم ہونا کہ ہم نے شہید ہم واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے. اور دوسرا ہم یہ ماؤں نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ چیز ڈال دی کہ شہادت اور وقت کے امام کی نصرت کس طریقے سے کرنی ہے. اور صرف ماؤں نے اپنے مطلب کہ ایک عورت کا کیا حوصلہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو, اپنے بچوں کو, ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت کمزور دل ہے. ہم واقعہ کربلا کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں, ہم اسلام کے کسی بھی پہلو کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں پہ بھی کوئی بھی عورت, اگر ہم جناب موسیٰ کی والدہ کا کردار دیکھتے ہیں, جناب فاطمہ الزہرا کا کردار دیکھتے ہیں, جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار دیکھتے ہیں, تو ہمیں اسلام میں یہ عورتیں بہت مقام پہ, بہت بلند مقام پہ نظر آ رہی ہیں. اور انہوں نے کس طریقے سے کوئی اتھینٹک تعداد جو 28 رجب کو امام علی مقام کے ساتھ پہلے مکہ روانہ ہوئی خواتین کی تعداد, یا پھر میدان کربلا میں کتنی خواتین موجود تھیں؟ میدان کربلا میں ہم ہاشمی خواتین اور غیر جو تھیں, امام کی ازواج بھی تھیں, کنیزیں بھی تھیں, ازواج بھی تھیں, اور صحابہ کی جو ازواج تھیں وہ بھی تھیں. اور ان کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو راستے میں بھی کچھ مولا کے ایسے اصحاب تھے جن کی خواتین اور جن کے شوہر جو ہیں وہ مولا کے ہمراہ ہو گئے تھے. اور اس میں ہم ہاشمی خواتین کے ساتھ ساتھ ہم غیر ہاشمی خواتین کا کردار بھی کربلا میں دیکھ رہے ہیں. اور وہاں پہ بھی جو امام کی نصرت, یہ نہیں کہ صرف مطلب جو امام حسین علیہ السلام, جناب زینب سلام اللہ علیہ نے, جناب ام کلثوم کے علاوہ ہم ان کے ساتھ ساتھ ان غیر ہاشمی خواتین کی بھی کیا نصرت امام تھی, اور کیا انہوں نے کہاں کہاں پہ اپنے حوصلے کو کس طریقے سے بلند کیا, اور جہاں پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار اور ان کے ساتھ ساتھ رہیں, اور 11 محرم کو کیا مقام تھا اور کیا وقت تھا, اور ادھر بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کیسے ساتھ دیا. جب ہم واقعہ کربلا کو ہم دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو ہمیں کہیں پہ بھی کوئی ایسی کنیز یا کوئی ایسی عورت یا کوئی ازواج ایسی نہیں ملتی جس کا حوصلہ کم ہو گیا ہو یا بلند ہو گیا. اور بہت سی ایسی خواتین ہیں جو مطلب کہ سفر شام میں بھی جناب زینب کا حوصلہ بلند کرتی ہوئی یزید کے دربار تک گئی ہیں.
ہم اسلام میں یہ کہہ ہی نہیں سکتے، کہیں پہ ہمیں ایسا کردار نظر ہی نہیں آیا کہ ہم کہیں کہ عورت کمزور تھی. اور جناب زینب نے کہاں کہاں پہ اپنے بھائی کا مطلب شریک حسین کا خطاب ملا ہے، اور جناب زینب نے کس طریقے سے بھائی کا ان کی مشاورت کی ہے اور ان کے ہر فیصلے پہ، اور پھر ان خواتین نے جناب زینب کے ہر فیصلے پہ کس طریقے سے عمل کیا ہے، لبیک کیا ہے، کس طریقے سے یزید کے دربار میں پیش ہوئی ہیں. وہ کردار اگر ہمارے سامنے آج بھی زندہ ہیں اور ہم ان کو آج بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے حوصلے پست نہیں ہوتے اس سے. بالکل. اچھا رابعہ، تاریخ بے شک جو ہے اختلاف رکھتی ہے، لیکن پھر بھی ایک اتھینٹک تعداد موجود ہے کہ اگر 80 سے لے کر 120 اگر مرد وہاں پہ میدان کربلا میں یوم عاشور موجود تھے، تو خواتین بھی جو ہیں وہ کچھ جو تعداد ہے وہ 60 بھی آئی ہے، 65 بھی آئی ہے، 70 تک تعداد جو ہے وہ آتی ہے. تو آپ کی ریسرچ، آپ نے جو ریسرچ کی، آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ اچھا، اس بارے میں ہمیں کچھ جو روایات ملتی ہیں وہ جیسے کہ ابھی سسٹر ذکر کر رہی تھیں، تو اسی طرح یہ ہے کہ 64 کے قریب 64 کے جو قریب خواتین ہیں وہ میدان کربلا میں موجود تھیں. اب یہاں پر ہم کچھ خواتین کا جو ہے وہ اگر کردار کا ذکر کریں اور ان کا رول دیکھیں کہ انہوں نے ان یہ 64 یا 70 جتنی بھی خواتین وہاں پہ موجود تھیں، ان میں کیٹیگریز تھیں. کیٹیگری اس طرح سے کہ اگر ہم ان کی گروہ بندی کی جائے، ان میں ہاشمی خواتین تھیں، غیر ہاشمی خواتین تھیں، بالکل کنیزیں بھی تھیں، اور بعد میں کچھ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا سنا کہ وہ کربلا میں تشریف رکھتے ہیں. تو کچھ جو خواتین تھیں وہ کوفہ سے اپنے مردوں کو لے کر، جہاں پہ کوفہ جو ہے وہ ایک سوئی ہوئی امت اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، تو وہاں پہ کچھ خواتین ایسی بھی تھی جو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے اپنے گھر سے اپنے مردوں کو ساتھ لے کر آئیں اور اس قافلے میں جو ہے وہ شریک ہو گئیں. اسی طرح ایک خاتون جو ہے، ایک بہت بہادر خاتون، ان کا ذکر جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں کہ دیکھیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا تو حضرت ویس کرنی رضی تعالیٰ عنہ کا کردار اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ امام العاشقین ہیں، اور ان کو یہ درجہ کیوں ملا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے تمام عمر تڑپتے رہے، لیکن ان کی جو ماں کی خدمت گزاری تھی انہوں نے ان کو روک دیا اور وہ جو ہے وہ ان کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ احادیث ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور ماں کا رتبہ کتنا بلند کیا. ماں بیسیکلی ایک ذریعہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جنت تک پہنچا سکتی ہے، یا اس کی پرورش اس طرح کی ہو کہ بچے کی غلط پرورش ہو جائے تو وہ جہنم تک بھی جا سکتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں کربلا کا میدان تو وہاں پہ حضرت ام وہب جن کے جو بیٹے ہیں وہ ابھی ان کی شادی کو چند دن ہوئے ہیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ 13 دن اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 17 دن ان کی شادی کو ہوئے تھے. اور جب ان کی والدہ کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں موجود ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم جاؤ میدان کربلا میں اور وہاں جا کے امام عالی مقام کا ساتھ دو اور شہادت جو ہے وہ کرو. انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے جو ہے وہ پوچھ لوں، تو وہ بڑی پریشان ہوئی کہ اگر اس کی بیوی نے منع کر دیا تو کیا ہوگا، یہ کہیں جانے سے رک تو نہیں جائیں گے. تو انہوں نے جا کے جب اپنی بیوی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ امام عالی مقام کے خدمت میں جانا چاہتی ہوں. تو وہ اپنی ماں اور وائف کے ساتھ جو ہے وہ امام عالی مقام کی خدمت میں گئے، اور والدہ نے خود جا کے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو پیش کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی طرف سے جنگ لڑیں. اب اس ماں کا حوصلہ کتنا بلند تھا کہ وہ اپنے واحد اکلوتے بیٹے کو، جس کی ابھی نئی جو ہے وہ شادی ہوئی ہے اور ابھی آپ نے ان کی کوئی خوشیاں نہیں دیکھی، تو وہ ان کو لے کر چلی گئی ہیں میدان کربلا میں قربان کرنے کے لیے، اور پھر خود تیار کرتی ہیں اور میدان کربلا میں بھیجتی ہیں. اس سے پہلے جو ان کی وائف تھیں وہ امام عالی مقام کے پاس گئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے وعدہ کر لیجئے کہ میدان حشر میں اور جنت میں ہمیں ایک ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رکھے گا. تو امام عالی مقام کا مقام دیکھیں آپ کہ وہ ابھی کربلا کے میدان میں موجود ہے، پیاس کی صورتحال ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے اور لوگ شہادت نوش کر رہے ہیں. تو اس ٹائم وہ وعدہ فرما لیتے ہیں کیونکہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے، اور جنت جو ہے وہ امام عالی مقام جب چاہیں کسی کو بھی عطا کر دیں. تو وہ انہی کی طرف جب سر کو پھینکا گیا ان کے بیٹے کے، ہاں تو بالکل آپ نے فرمایا کہ ہم صدقہ واپس نہیں لیتے. قندیل وہاں پہ
ہر ماں جو تھی وہ بے مثال تھی، لازوال تھی. ہاشمی خواتین کی اگر بات کی جائے تو ہاشمی کتنی خواتین وہاں پہ میدان کربلا میں موجود تھیں؟ ہاشمی خواتین میں جناب زینب مطلب مولا علی کی بیٹیاں بھی وہاں پہ موجود تھیں، جناب عباس کی بہنیں بھی وہاں پہ موجود تھیں، امام حسین کی ازواج بھی وہاں موجود تھیں، پھر امام حسین کی بیٹیاں ان کی بھی آگے بیٹیاں جو تھیں وہ ہاشمی خواتین کی جو بیٹیاں وہاں پہ موجود تھیں. اور کہتے ہیں اور ہر ایک خاتون کا ایک حضرت مسلم بن عقیل حضرت مسلم کی بیٹیاں وہاں پہ موجود تھیں. اور دیکھیں کہ جناب مسلم کے اگر ہم کربلا کے واقعے میں مطلب شروع سے شہادت کو دیکھنا شروع کریں تو جناب مسلم سب سے پہلے شہید کربلا جب خبر ملی اور مولا نے راستے میں ہی اپنے قافلے کو روک لیا، جناب عباس کو کہا کہ میری 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھو. اور کیا حوصلہ مولا کا کہ جناب امام حسین جس ٹائم جناب مسلم کی بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ یتیمی کا کیا عالم تھا. اور اس ٹائم جیسے ہی ان کی مطلب مولا حضرت عباس کی بہن کو کیسے حوصلہ دیا جناب زینب نے. اگر دیکھا جائے تو کربلا کی خواتین کا حوصلہ وہیں سے بلند ہونا شروع ہو گیا تھا. ہم اس کربلا کی خواتین کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیسے ماؤں نے اپنی بیٹوں کی قربانی دی تھی. اگر اس کے بعد ہم جناب حر کے واقعے کی طرف اگر آتے ہیں تو کیا واقعہ ہے کہ جناب حر وہی جنہوں نے امام حسین کے قافلے کے لیے پانی بند کر دیا تھا. پھر جب 10 محرم کو وہ امام حسین کے قافلے میں شرکت کرتے ہیں، مولا کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مطلب ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی جنگ مولا میں آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں. تو وہ کیا عالم تھا کہ جناب زینب کو وہ وقت نہیں بھولنا چاہیے تھا. لیکن بیوی نے ان کی جو ازواج تھیں، جو ان کی بیوی تھیں، جناب زینب نے ان کو کس طریقے سے اپنے خیمے میں بلایا، کس طریقے سے بتایا کہ ہمارے پاس آج. اچھا قندیل، بعض روایات بتاتی ہیں کہ جناب حر رضی اللہ عنہما آپ کی جو واپسی تھی اس میں ایک بہت بڑا کردار آپ کی زوجہ کا بھی تھا، آپ کو پش اپ کرنے میں، آپ کو موٹیویٹ کرنے میں. بالکل ایسا ہی ہے کہ جب جناب حر نے پانی کو روک لیا تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ تم نواسہ رسول کے ساتھ جو ہے وہ حق پہ نہیں ہو، تم باطل کا ساتھ دے رہے ہو، جبکہ ہمیں نصرت امام کے اوپر جو ہے وہ ہمیں نصرت امام کرنی چاہیے. اور ہم نصرت امام کرنے کے لیے وہ ان کی بیوی اور جناب حر اور ان کا بیٹا چل پڑے تھے. پھر جناب حر کی بیوی نے اپنے بیٹے کو کس طریقے سے جناب زینب کے سامنے شہادت کے لیے پیش کیا تھا، اپنے امام کے سامنے شہادت کے لیے. واقعہ کربلا جو ہے وہ ایک شجاعت، پاکیزگی، اور ہم اگر دیکھیں تو خواتین کا وہاں پہ کردار جو اپنے بچوں کا حوصلہ تو وہ بلند کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ ان کی عبادت، ان کا حیا، ان کا پردہ، ان سب چیزوں کو بھی اگر ہم ساتھ ساتھ دیکھیں کہ خواتین نے کہیں پہ بھی کسی عمل میں بھی اپنی کمی بیشی نہیں کی، اپنے ہر کردار کو بامکمل طریقے سے نبھایا ہے. اور وہ 9 محرم کی رات کو خواتین کے خیموں سے بھی اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت جو ہے، جبکہ انہیں پتہ تھا کہ ہمارے شوہر، ہمارے بچے صبح شہید ہو جائیں گے، لیکن قرآن کی تلاوت کو اتنا بلند کر دیا گیا تھا اور ان کے حوصلے اس تلاوت سے اتنے کہ پختہ اور یقین ہو گیا تھا کہ ہم جو بھی نصرت امام کریں گے تو ہم جنت کی طرف جائیں گے. ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کربلا میں خواتین کی تعداد پہ بات کر رہے ہیں، خواتین کی ایک کثیر تعداد وہاں پہ موجود تھی. اب جو یہ عدد آ رہا ہے یہ صرف خواتین کا میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں، بچے اس کے علاوہ تھے، 80 کے لگ بھگ بچوں کی تعداد بھی سامنے آتی ہے. تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں عام طور پہ مائیں جو ہیں وہ ان کی ہر بات مان لیتی ہیں. اب کربلا کا میدان وہ تو ایسا تھا کہ ہم صرف کہہ سکتے ہیں اور ہمارے لیے سننا مشکل ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ جو چھوٹے بچوں کی مائیں تھیں میں چاہوں گی ان پہ آپ لازمی گفتگو کریں. اچھا دیکھیں کہ وہاں پر کیسا وہ ایک جذبہ تھا اور اسلام نے کیسی ایک تعلیم تربیت جو ہے وہ بچوں کی تھی اور ماؤں کی تھی کہ وہاں پر جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ امام عالی مقام جو ہے وہ ان کو اجازت دیں اور وہ جا کے جو ہے وہ شہادت نوش کریں. اسی طرح ہمیں ایک خاتون کا ذکر ملتا ہے جن کا جو یتیم جو ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کر آئیں امام عالی مقام کی خدمت میں، اور اس وقت ان کے بیٹے کی عمر 11 سال تھی اور انہوں نے آ کے درخواست کی کہ میں اپنے بیٹے کو پیش کرنا چاہتی ہوں یا آپ کی طرف سے جنگ لڑے. تو امام علی مقام جو تھے وہ کہا کہ
پہلے ہی اس کا باپ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے, اب تو وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتی ہے. جناب ام فروا, ہاں, یہ جناب قاسم کی بات ہو رہی ہے. تو وہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو انہوں نے بھیجا میدان جنگ میں, اور ان کے بیٹے نے جو ہے وہ شہادت نوش کی. اچھا, اور جناب قاسم لاکھوں سلام ہوں اس شہزادے پہ کہ آپ جب یوں لوگ کھڑے ہوتے نا تو آپ اپنی ایڑیاں اٹھا کے کھڑے ہو جاتے, اور کسی اس پہ پتھر پہ کھڑے ہوتے کہ میں تھوڑا بڑا نظر آؤں, میں چھوٹا نظر نہ آؤں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خواتین ایسی تھی کہ جن کے شوہر وہ بھی شہید ہو چکے تھے میدان کربلا میں, اور پھر وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو بھی بھیجیں. پھر انہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا, اور ان کی یہ خواہش ہوتی تھی خواتین کی کہ امام عالی مقام جو ہے وہ ہمیں اجازت دے تو ہم بھی میدان جنگ میں جا کے جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ نوش کریں. لیکن امام علی مقام نے جو ہے وہ خواتین کو منع فرما دیا تھا جہاد کرنے سے. اسی طرح ایک خاتون ہے ام عمرو رضی تعالیٰ عنہا, ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ وہ ابن کعب انصاری کی جو تھی وہ زوجہ تھیں, اور قبیلہ خزرج سے جو تھا وہ ان کا تعلق تھا. اب آپ کے جو بیٹے تھے انہوں نے اور ان کے شوہر دونوں نے جو ہے وہ وہاں پہ شہادت نوش کی. اب جب ان کے شوہر کی شہادت ہوگی تو وہ خود آئیں, اپنے بیٹے کو تیار کیا اور جو ہے وہ ان کو میدان جنگ میں بھیجا. تو یہ خواتین کا جذبہ تھا اس ٹائم پہ کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ امام علی مقام پر. یہ کہنا آسان ہے, سننا آسان ہے, ابھی میں اور آپ جسٹ بات کر رہے ہیں نا, لیکن اگر ہم ان خواتین کی جگہ خود کو رکھ کے سوچیں تو بہت بڑی قربانی ہے, بہت بڑی قربانی ہے. آج اگر 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہم ان خواتین کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو وہ ڈیزرو کرتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور کچھ خواتین ہمیں وہاں پر ایسی بھی نظر آتی ہیں جن کا تعلق کوفہ سے ہے کہ وہاں پر ان کا باپ مخالف فوج میں کھڑا ہے, اور وہ ان میں جو خاتون تھی جناب روحا, وہ ایک ایسی خاتون تھی کہ ان کے جو شوہر تھے وہ جو ہے تھے وہ امام عالی مقام کے ساتھ انہوں نے شہادت نوش کی, اور ان کا باپ جو تھا وہ دریائے فرات پہ تعینات تھا تاکہ وہ امام عالی مقام سے جو ہے وہ پانی کو روک لے. اور وہ اپنے والد کے خلاف جو ہے وہ کھڑی ہوئی امام عالی مقام کے ساتھ, کیونکہ یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنی فیملی کے خلاف جا کے خاتون کے لیے کوئی بھی ڈیسیژن لینا اور حق کی پہچان کرنا. تو اس ٹائم دیکھیں خواتین کو کتنا اپنی سوچ میں آزادی حاصل تھی کہ وہ گئیں امام عالی مقام کے ساتھ کھڑی ہوئیں, اور وہاں پر جا کر ان کے شوہر نے جو تھی وہ شہادت نوش کی. اور وہی فوج جس میں ان کا باپ تھا وہ اسیر بنا کے جو ہے وہ لے کر گیا ان کی بیٹی کو, اور انہوں نے اسیری کی جو تھی وہ پوری مشکلات جو ہے وہ صحیح. تو ایسی داستانیں جو ہے وہ میدان کربلا میں بکھری پڑی ہیں کہ اگر ہم ان میں سے کسی ایک خاتون کا مطالعہ کریں, ایک مرد کا, ایک بچے کا مطالعہ کریں, تو وہ اپنے اندر پوری صبر و استقامت کی, رضا کی, تقوی کی پوری ایک داستان نظر آتا ہے. اور ان کی زندگی کے ہر لمحے سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت سارا مواد مل سکتا ہے. بالکل. اچھا قندیل, ابھی جس طرح بات ہو رہی تھی خواتین کے حوصلے پہ, اور میں نے عرض کیا کہ کس طرح سے کہنا آسان ہے, سننا آسان ہے, لیکن بہت بلند حوصلے والی تھیں کربلا کی جو خواتین تھیں. میں یہاں پہ ایک بات لازمی کوٹ کرنا چاہوں گی کہ پیاس اور بھوک, یہ اگر بچے اس سے متاثر ہو رہے ہوں تو ماں بری طرح سے تڑپ جاتی ہے. اب وہاں پہ جہاں پہ ہاشمی شہزادے بھی پیاس سے تڑپ رہے تھے, وہیں پہ غیر ہاشمی بچے بھی تھے, وہیں پہ جو کنیزیں تھیں ان کی اولاد بھی وہیں پہ موجود تھی. تو وہ ایک ہی صف میں وہاں پہ ہر بندہ کھڑا ہوا تھا. تو وہ جو خواتین میدان یوم عاشور کی اگر بات کی جائے, اگر یوم عاشور سے پہلے شب عاشور کی بات کی جائے, 7 محرم کی, 8 محرم کی بات کی جائے, تو بھوک اور پیاس شروع ہو چکی تھی, اور اختیار بھی رکھتے تھے سب. لیکن کیسے آپ اس بات کو کیسے ایکسپریس کرنا چاہیں گی؟ دیکھیں ناہیدہ, اگر ہم دیکھا جائے تو جس طرح آپ نے کہا کہ 7 محرم سے پانی کو بند کر دیا گیا تھا, لیکن اس سے پہلے کے دن بھی دیکھا جائے تو پانی کی جو تعداد تھی وہ کم تھی, کیونکہ مولا نے اپنے قافلے کا جتنا پانی تھا وہ جناب حر کے قافلے کو پلا دیا ہوا تھا. ایسا ہی ہے, بہت کم پانی اور بہت کم کھانا اور بہت کم چیزیں میسر تھیں امام حسین کے قافلے میں, لیکن 7 محرم سے سب کچھ بند ہو چکا تھا. اگر ہم بچوں کی پیاس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بچوں کی پیاس ایسی ہے کہ اگر بچے کی پیاس ذرا سی بلک جاتی ہے یا بچہ بلکتا ہے کسی چیز کے لیے تو مائیں جو ہیں وہ ایک دم سے بے قرار ہو جاتی ہیں, تڑپ جاتی ہیں. ہم اپنی ایگزامپل لے کے دیکھتے ہیں, ہم سے اپنے بچے کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی ہوتی, لیکن وہاں پہ ماؤں نے اپنے بچوں کو ایسا پہلے سے ہی تیار کر دیا تھا, ایک پروان چڑھا دیا تھا. پھر شجاعت کا وہ مقام اور وہ درجہ تھا ان ماؤں میں بھی.
پھر ان بچوں کو بھی وہ اگزامپل دی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ نصرت امام واجب ہے. وہاں پہ بھوک اور پیاس کو امپورٹنس نہیں دی جا رہی تھی, وہاں پہ نصرت امام کو امپورٹنس دی جا رہی تھی. وہاں پہ مائیں اپنے بچوں کو اس لیے تیار کری تھی کہ ہمارے بچے امام کی راہ میں شہید ہو جائیں, ہمارے بیٹے ہمارے شوہر جو ہیں وہ امام کی نصرت میں شہید ہو جائیں. شہادت کا وہ درجہ ہر کنیز لینا چاہتی تھی, ہر صحابہ لینا چاہتے تھے. بالکل. تنزیل آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ابھی ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کربلا میں خواتین کی تعداد پہ بات کر رہے ہیں, کربلا میں خواتین کے کردار پہ بات کر رہے ہیں. رابعہ, جیسا کہ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جو میدان کربلا میں خواتین موجود تھیں, بچے موجود تھے اور مرد حضرات تو تھے ہی تھے, اور ان تمام جو مرد حضرات کا بھی حوصلہ, اگر ہم یوم شب عاشور کی بات کریں تو وہاں پہ وہ نظارے دیدنی تھے, دیکھنے کے قابل تھے کہ بالکل اب مائیں اپنے بچوں کو سجا رہی ہیں, تیار کر رہی ہیں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جیسی شخصیت, آپ اپنے دونوں شہزادوں کو آپ نے پورے طریقے سے تیار کیا, پھر ان کو پھر بتا رہی تھی کہ اب آپ نے وقت کے امام سے پہلے شہادت نوش کرنی ہے. وہاں پہ ہر خاتون کا ایک ہی پیغام تھا کہ امام علی مقام سے پہلے سب نے شہید ہونا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ان کے آپ کے ہوتے ہوئے امام علی مقام شہید نہ ہوں. جی بالکل. یہاں پہ مجھے ایک منقبت کے اشعار جو ہے وہ بڑے یاد آ رہے ہیں کہ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ, کچھ آنسوؤں کے بس کائنات لے جاؤ. تو یہ وہ منظر تھا اس ٹائم کہ وہاں پر ہر بندہ جو تھا وہ اس چیز کے لیے حرص رکھتا تھا کہ وہ امام عالی مقام سے پہلے جو ہے وہ شہید ہو جائے اور امام عالی مقام پہ جو ہے وہ اس کا خون جو ہے وہ قربان ہو جائے. اب دیکھیں کہ آخری رات جب سب کو پتہ ہے کہ کل جو ہے وہ ہم لوگوں نے میدان جنگ میں جانا ہے اور شہید ہو جانا ہے, اور ہر کسی کو معلوم ہے کہ اس میدان سے کسی نے بھی زندہ واپس نہیں آنا, تو وہ آپ جو ٹائم ہے وہ اگر آپ سوچیں تو کتنے عزم کتنے حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ گزارا. اور امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمام چراغ انہوں نے بجھا دیے کہ جو واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, لیکن کوئی بھی جو تھا وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوا. اب دیکھیں خواتین کا وہاں پہ جو کردار ہمیں نظر آتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ کربلا میں ایک زندہ و جاوید کردار ہے, بلکہ آفٹر کربلا جب اس ٹائم موبائل کا دور نہیں تھا, رسائل نہیں تھے اور کوئی اور ذریعہ بھی نہیں تھا کہ اپنے پیغام کو دوسری جگہ پر پہنچایا جائے. یزید کا جو ایک پلان تھا نا کہ ایک صحرا میں امام علی مقام کو روکنا, اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہی تھا کہ بس کربلا یہیں پہ بپا ہو اور یہیں پہ ختم ہو جائے. لیکن جو خواتین تھیں انہوں نے کتنا شاندار کردار ادا کیا کہ جو کربلا کی داستان ہے وہ آج تک زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گی. اس کے تمام جو واقعات ہیں وہ اوتھینٹک جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہیں, تمام جو ہے شواہد کے ساتھ, لیکن یزید کا جو ذکر ہے وہ مٹ چکا ہے. بالکل بالکل. اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی قیادت میں قندیل جب یہ قافلہ 11 محرم کو روانہ ہوتا ہے تو آج جس طرح ابھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی آج بھی کربلا زندہ ہے تو ان خواتین کی وجہ سے ہے, سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی وجہ سے ہے. آپ مفسر کربلا ہیں اور یہ تمام خواتین جو تھی یہ آئی وٹنس تھیں واقعہ کربلا کی. جی ناہیدہ, جیسے کہ ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہم یزید کا مطلب یہی تھا کہ کربلا کو وہیں پہ ختم کر دیا جائے, صحرا میں روکنے کا اس کا مطلب کہ ایک مقصد ایک پلاننگ کے ساتھ سب کچھ ہوا تھا. لیکن وقت کے امام تھے, نواسہ رسول تھے, حیدر کرار کے بیٹے تھے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ امام حسین کو جانتے ہی نہیں تھے, اور ایسا تھا ہی نہیں. ظاہر ہے خدا کی طرف سے ایک حکم تھا, اپنے نانا کے ساتھ کیا ہوا ایک وعدہ تھا جو حسین ابن علی نے نبھایا ہے کہ میں آپ کی امت کو بچاؤں گا. اب اس امت کو بچانے کے لیے انہوں نے تیاری کی, انہوں نے کربلا کے ایک قافلے کو تیار کیا, اور اس میں جب جناب عباس کو ایک ایک لسٹ میں نام دیے گئے نا تو مولا پوچھتے تھے کہ زینب بھی جائیں گی, ام کلثوم بھی جائیں گی. جب مولا نے سب سے نیچے دیکھا کہ جناب علی اصغر کا نام بھی موجود ہے, اس میں سکینہ کا نام بھی موجود ہے, تو ہم یہ سب چیزیں ایک پلاننگ کے ساتھ ہوئی تھیں. حسین جانتے تھے کہ کربلا وہاں پہ ختم نہیں ہو جائے گی, حسین کا پیغام رہتی دنیا تک جائے گا. اور اگر ہم دیکھیں اگر ہم جانیں, اگر ہم پڑھیں تو واقعی کربلا جو ہے وہ ایک کتاب نہیں ہے, وہ زندوں کی کتاب ہے. اس میں زندوں کی شجاعت کی مثالیں ہمارے لیے موجود ہیں.
حسین ابن علی کی حسین کی جو بہن جناب زینب سلام اللہ شریکہ حسین تھیں، اور انہوں نے کیسے واقعہ کربلا کو یزید کے دربار میں کیسے اپنے خطبوں کے ساتھ اپنے نانا کے خطبوں کے ساتھ علی کے کردار میں بول کر بتایا کہ ہم باغی نہیں ہیں، ہم حق پہ ہیں، ظالم کے ظلم کو بیان کیا، جناب امام زین العابدین پہ کس کس طریقے سے ظلم ہوئے، واقعہ کربلا سے لے کے سفر شام کے درمیان میں جتنے ظلم خواتین اور بچوں پہ ہوئے ہیں، وہ سب کے سب دربار میں موجود جتنے بھی باغی تھے ان سب کے سامنے جناب زینب نے کس طریقے سے ان کو بتایا، بلکہ رہتی دنیا تک یہ واقعہ کربلا جو ہے وہ زندہ رہا۔ جناب زینب نے، خواتین نے، بچوں نے، وہ قدم قدم پہ بے کجا اونٹوں سے جس طریقے سے بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، وہ ماؤں نے کس طریقے سے بیان کی ہیں، کس طریقے سے رسی میں وہ گلے بندھے ہوئے تھے۔ قندیل روایات بتاتی ہیں کہ ماؤں نے پھر زندگی میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، یہ کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھی، اور جب تک یہ حیات رہیں کربلا کو یاد کر کر کے گریہ وزاری کرتی تھیں۔ واقعہ کربلا کے بعد جب جناب ام رباب نے مولا علی اصغر کے جھولے کی کچھ جلی ہوئی لکڑیاں جو ہیں وہ اکٹھی کر کے اپنے پاس ایک گٹھری میں باندھی تھیں، اور ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، مجالس میں سنتے ہیں، مجالس میں پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ وہ سارے سفر میں ان کے ساتھ تھیں، اور وہ ان کے سینے کے ساتھ جو ہے انہوں نے دھوپ میں ساری زندگی گزار دی، لیکن وقت کے امام جب امام زین العابدین نے ان کو حکم دے کے کہا کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں وقت کا امام ہو کے کہ آپ چھاؤں میں آ جائیں، تو ہم اگر اس واقعے کو چھوٹا سا اگر ہم دیکھیں پڑھیں تو ماؤں کے حوصلے وہاں پہ جو ہیں کہ اتنے بلند ہیں کہ وہ جب دھوپ سے چھاؤں میں آئی تھیں تو ان کی شہادت ہو گئی تھی، تو ہم اس ماؤں کے حوصلوں تک نہیں پہنچ سکتے، ہم ان ماؤں کے کردار تک نہیں پہنچ سکتے، اور یہ نہیں کہتے کہ ماؤں کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، ماؤں کو اپنی اولادوں کی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جناب سکینہ کا کردار اگر ہم دیکھتے ہیں، جناب ام رباب نے کربلا میں مولا علی اصغر کی شہادت، اس کے بعد شام میں جناب سکینہ کی شہادت کو اگر ہم دیکھیں اگر ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، ان کے سامنے کس طریقے سے ان کے بچوں پہ ظلم ہوئے ہیں، اور کربلا کی صرف بہت سی مائیں ایسی ہیں۔ بالکل رابعہ، اگر ہم جناب ام لیلہ کی بات کریں، ان کے جوان بیٹا شہزادہ علی اکبر جو شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، پھر اگر ہم جناب ام فروا کی بات کریں کہ ان کے شوہر کی وفات ہو چکی ہے، شہادت ہو چکی ہے پہلے ہی، تو ان کے شوہر کی جو آخری نشانیاں وہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوگی، وہاں پہ ہر ماں جو ہے وہ بے مثال ہے، بالکل ہر بیٹی بے مثال ہے، اور ہر بہن بے مثال ہے۔ جی، اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں حضرت ام کلثوم رضی تعالیٰ عنہا کا جو کردار ہے وہ میں کتنا بے مثال نظر آتا ہے کہ جب ان کو گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ سوار کر کے لے جایا جا رہا تھا، اسیران بنا کے لے جایا جا رہا تھا، تو جہاں پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا جگہ جگہ پہ خطبات کر رہی ہیں، اور یزید کا لشکر یہ مشہور کر رہا ہے اور یہ اعلانات کرتا جا رہا ہے کہ یہ کوئی باغی گروہ ہے، تو حضرت ام کلثوم رضی تعالیٰ عنہا نے یہ کہا اپنے لشکر سے کہ آپ سب تلاوت کریں، تاکہ آپ کی جو تلاوت ہے اسے لوگ پہچان سکیں کہ آپ مسلمان ہیں، اور آپ کے لہجے سے یہ پہچان ہو سکے کہ آپ کسی اعلیٰ عربی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس تلاوت کی وجہ سے بھی بہت زیادہ جو لوگ تھے انہوں نے ان کو پہچانا کہ یہ جو یزید نے جو ہے یہ کیا ظلم جو ہے وہ کربلا میں ڈھایا ہے۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی وائفز کا کردار ہے وہ کتنا زبردست ہے۔ حضرت ام رباب رضی اللہ عنہ جیسا بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے، وہ جگہ جگہ جو تھیں وہ چونکہ ایک بہت بڑے شاعر کی بیٹی بھی تھیں اور خود شاعرہ بھی تھیں، تو وہ جگہ جگہ اشعار، ہاشمی خواتین تھیں، ان کے تو خون کے اندر شجاعت تھی نا، بہادری تھی، شجاعت تھی، اور حوصلہ تھا، اور جو بھی ہم اگر ہم الفاظ استعمال کریں وہ سب ان کے اندر تھا۔ لیکن جو غیر ہاشمی خواتین تھیں اور اسپیشلی جو کنیزیں تھیں، ان کے حوصلے پہ میں چاہوں گی آپ لازمی بات کریں یہاں۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ بھی بڑے بلند حوصلے والی، دیکھیں جو کنیزیں تھیں وہ رہتی تھی امام حسین علیہ السلام کی وائفز کے ساتھ، ان کی خدمت کیا کرتی تھی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ، تو جو ان خواتین کا کردار تھا اس کا ایک عکس جو تھا وہ ہمیں ان کی کنیزوں میں وہ شجاعت، وہ بہادری نظر آتی ہے۔ جیسے آپ بی بی فضا کا کردار دیکھتے ہیں، پھر
پھر آپ بی بی کبشہ کا کردار دیکھتے ہیں کہ جن کو امام حسین علیہ السلام نے 1000 دینار میں جو ہے 1000 درہم میں خریدا تھا اور پھر جو تھا ان کو آزاد کر دیا تھا بعد میں. تو ان آپ تمام خواتین کا کردار دیکھیں کہ ان کا جو بیٹا تھا حضرت کبشہ کا وہ پہلے امام علی مقام کا خط لے کر بصرہ کی طرف گیا اور اس کو عبید اللہ زیاد کے جو سپاہی تھے انہوں نے شہید کر دیا, اور اس کے باوجود وہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ پورا سفر کر کے آئی ہیں اور پھر پوری اسیری انہوں نے گزاری ہے. اور وہاں جو اور خواتین بھی تھیں جن کے شوہر یا بھائی یا بیٹوں نے شہادت نوش کی تھی, ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ بقیہ تمام زندگی اہل بیت اطہار کی خدمت میں گزار دیں. یعنی کہ ایک تو اہل بیت اطہار کے ساتھ بے پناہ محبت, شہادت کا جذبہ, اور اس کے بعد ان کی کنیزگی میں اور ان کی غلامی میں اور ان کی محبت میں وہ اپنی تمام زندگی جو ہے وہ گزارنا چاہتی تھی. تو یہ ان خواتین کا ایک بے مثال کردار جو ہے وہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے, اور یہ وہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد 2 چیزیں جو ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لینا, ایک قرآن کو مضبوطی سے تھامنا اور دوسرا میرے اہل بیت کی محبت کو جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لینا. تو اس کا جو عملی نمونہ نظر آتا ہے, اور جب عمل کی باری نظر آتی ہے تو وہ خواتین, وہ کنیز ہوں غیر ہاشمی ہوں, وہ ہمیں پیش نظر آتی ہیں اس تمام. اور بعد از کربلا بھی جو خواتین, کیونکہ بعد از کربلا جو قافلہ پہلے تھا جس میں جناب امام علی مقام, مولا غازی عباس اور ایسی تمام شخصیات جو تھی وہ موجود تھی, لیکن 11 محرم کو اب کوئی بھی نہیں ہے, اب فقط بیبیاں ہیں یا امام سجاد علیہ السلام ہیں وقت کے امام. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اب قافلے کو لیڈ کر رہی ہیں. اب ایک خاتون جو کبھی دن کی روشنی میں اپنے نانا کی قبر پہ بھی نہیں جاتی تھیں, جو دن کی روشنی میں اپنی والدہ کی قبر پہ بھی نہیں جاتی تھیں, اب وہ قافلے کو لیڈ کر رہی ہیں. قندیل بالکل ایک ٹوٹل سے کہتے ہیں نا پاسا پلٹ جانا کہ یہاں سے ایک بات کرنی شروع کروں گی. شب عاشور جب جناب زینب نے ایک ٹوٹی ٹہنی کے ساتھ اس قافلے کا حوصلہ بلند کرنا شروع کیا اور اس قافلے کو لے کر چلنا شروع کیا یا اس کا پہرا دینا شروع کیا, وہاں سے حوصلہ بلند کرنا شروع کیا, کیونکہ اب خواتین کا کردار شروع ہو گیا تھا. اب شجاعت جتنی بھی دکھانی تھی حسین ابن علی نے اپنی شجاعت کربلا میں دکھائی, لیکن اس کے بعد کا جو سفر تھا وہ خواتین کا, بچوں کا اور ماؤں کا تھا, اور کنیزیں جتنی بھی غیر ہاشمی کنیزیں تھیں ان کا سفر تھا. جناب زینب نے اس قافلے کو کس طریقے سے عباس بن کے ڈیل کیا, یا جناب کہتے ہیں کہ شب عاشور جب جناب علی جو ہیں وہ جناب زینب کی طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ گھوڑے سوار وہیں رک جانا, میں عباس کی بہن ہوں, میں جناب علی کی بیٹی ہوں. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کس طریقے سے اس قافلے کے حوصلے کو بلند کر رہی ہیں. بھوک اور پیاس کا اتنا کہ غلبہ ہے کہ برداشت سے باہر ہے, لیکن وہاں پہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اپنی نصرت امام کی ہے, نصرت امام تک ہم یہاں سے آگے چلیں گے, اور ہم کس طریقے سے شام اور کوفہ کا سفر کس طریقے سے ادا کرنا ہے, اور ہم نے کیسے اپنے وقت کے امام کے پیغام کو آگے تک رہتی دنیا تک پہنچانا ہے. جب آپ کو کچھ ملتا تھا کھانے یا پینے کے لیے تو آپ پوچھتی تھی یہ کوئی صدقہ تو نہیں ہے, یہ کوئی صدقہ نہیں ہے, اور کتنی مطلب کہ کم تعداد میں ملتا تھا. کہ جناب امام زین العابدین نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ وہ بھی اب آپ بیٹھ کر نماز کیوں ادا کرتی ہیں, انہوں نے کہا کہ قافلے کو اتنا کم کھانا ملتا ہے کہ وہ بچوں کو بھی مشکل سے پورا ہوتا ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کربلا کے بعد کی بھی سختی کم نہیں تھی. ساتھ ہی یہاں پہ میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو آج کے پروگرام کے حوالے سے میسیج بھی دے دیں, اور کربلا کی خواتین کے حوالے سے. کربلا کی خواتین کے بارے میں اگر ہم دیکھنا اور سوچنا چاہیں تو ہم اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے, لیکن ہم آج کے معاشرے کے لحاظ سے اگر ہم جاننا چاہیں تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں اپنے حوصلوں کو اس طریقے سے بلند, کیونکہ ہم وہ کردار تو ادا نہیں کر سکتے. آج کے دور میں ہم صرف اس واقعے کو پڑھ لیتے ہیں, اس واقعے کو سن لیتے ہیں, لیکن ہمارے اندر وہ حوصلہ, ہمارے اندر وہ بلندی اور ہمارے اندر وہ سوچ و فکر بھی نہیں ہے جو ان ماؤں میں تھی, جو ان ماؤں نے اپنے بچوں کی جس طریقے سے, میں اپنے اکثر پروگراموں میں یہی کہتی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بھی اس طرح نہیں کر رہے, ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے پروان ہی نہیں چڑھا رہے. اب ہمارے اندر جو ہے وہ ٹوٹلی دکھاوا آ گیا, محرم شروع ہوتا ہے تو ہمارے اندر دکھاوا شروع ہونا شروع ہوتا ہے. رابعہ, آج کے پروگرام کے حوالے سے, سچ ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن کے حوالے سے میں چاہوں گی آپ اپنا پیغام دیتے ہیں.
بالکل ایک تو یہ بہت اچھی کاوش ہے سچ ٹی وی کی، اور دوسرا ان خواتین کے کردار سے ہمیں صبر، شکر، قناعت پسندی، تقوی اور حق کے بارے میں اور باطل کے خلاف جو ہے وہ اپنی آواز کیسے بلند کرنی ہے، یہ ان تمام کرداروں سے ہمیں سیکھنے کی اشد ضرورت ہے. اور اگر آج کی خواتین یہ کردار اپنا لیں تو دوبارہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے، اور اخلاقی قدریں دوبارہ جو ہے وہ معاشرے میں مضبوط ہو سکتی ہیں. بالکل، آپ دونوں مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، آج یکم محرم الحرام کا یہ خصوصی پروگرام تھا کہ کربلا میں خواتین کے کردار کی اہمیت پہ بات کی گئی، کربلا میں خواتین کی تعداد پہ بات کی گئی. انشاءاللہ 10 محرم الحرام تک روزانہ آپ مختلف موضوعات پہ پروگرام جو ہے وہ سماعت فرمائیں گے. کل تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.